اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. نصیحت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کے واسطے احکامات اترتے ہیں، ان احکامات میں بندوں کی 100% کامیابی ہے. آپ ان احکامات کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیے اور دین کے مطابق عمل کرنے کا شوق دلائیے. اس سے کیا ہوگا؟ مومنین پھر اس پر عمل کریں گے، دین کے اس حکم کو اپنائیں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے، جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا. تنفع المؤمنین، مسلمانوں کو جو ہے نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، تو آپ نصیحت کیجیے. اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے عرصے کے لیے ہمیں بھیجا ہے. کوئی بھی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ بادشاہ اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ کوئی فقیر اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ کوئی مرد اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ کوئی عورت اپنی مرضی سے آئی ہے. دنیا میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا اور کوئی اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جاتے ہیں. کسی کا دل نہیں چاہتا مرنے کو، لیکن لوگ مرتے ہیں.
مالدار بھی مر رہے ہیں، غریب بھی مر رہے ہیں، بادشاہ بھی مر رہے ہیں، فقیر بھی مر رہے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے جوان بچے، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سب ہی دنیا سے جا رہے ہیں اور سب نے جانا ہے، کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، وہ ایسی ذات ہے جو موت سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو فنا نہیں ہے۔ تو نہ اپنی مرضی سے کوئی دنیا میں آتا ہے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے امتحان لینا چاہتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا نظام چلایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو بلا، آزمائش اور امتحان یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دیا ہے۔ اب امتحان کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون سب سے زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اچھا اور برا عمل کیا ہے؟ تو یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر سمجھایا کہ یہ اچھا عمل ہے اور یہ برا عمل ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلایا۔ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو اپنی مرضیات بتاتے تھے، فرشتہ جا کے نبیوں کو بتلا دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اس طرح اللہ کے بندے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر انبیاء علیہ السلام لوگوں کے سامنے وہ اللہ کی مرضیات رکھتے تھے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ ہی تمہارے رازق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی موت و حیات کے مالک ہیں، اور تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہاری پرورش فرما رہے ہیں، بلکہ رب العالمین ہے، وہ صرف تمہاری پرورش نہیں کر رہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی یہ مرضی ہے، اس طرح تم نے زندگی گزارنی۔ پھر جنہوں نے نبیوں کی بات مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا، دنیا میں بھی اور آخرت کے بھی کامیابی کے وعدے فرمائے، اور جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، دنیا میں بھی گرفتار عذاب ہوئے، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہوئی، اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے پیدا ہی انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی کا معنی نہیں چاہتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ کی ذات تو رزاق ہے جو بڑی قوت والی اور مضبوط ذات ہے۔ اب جو آدمی دین اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور یہ مقصد پر ہے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور جو آدمی دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا اور اپنی مرضی کر رہا ہے تو یہ آدمی اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ اور جو آدمی مقصد سے ہٹ جائے، یا کوئی بھی چیز جب اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو پھر اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ اب بھینس ہے، اس کا مقصد مالک کا خریدنے سے یہ ہے کہ یہ دودھ دے گی مجھے، اب بھینس نے دودھ دینا بند کر دیا اور ایک وقت تک دودھ دیتی رہی، اب وہ ناکارہ ہو گئی ہے، نکمی ہو گئی ہے، اب اس میں صلاحیت ہی ختم ہو گئی دودھ دینے کی، تو مالک پھر کیا کرتا ہے، اس کو
कसाई के हवाले कर देते हैं, वे इस पे छुरी चलाओ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं। हम खुद चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिस मकसद के लिए हम ख़रीदते हैं, और जब वो चीज़ मकसद से हट जाती है तो वो फिर कचरा और रद्दी की जगह में फेंक दी जाती है, उसकी कोई वक़्त और इज़्ज़त नहीं रहती। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंसानों और जिन्नात की पैदाइश का मकसद क्या बयान किया है? इल्ला लियअबुदून, कि मेरी इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैंने इंसानों जिन्नात को इसलिए पैदा किया है कि दुनिया को खूब आबाद करेंगे और दुनिया में खूब जो है तरक्की करेंगे, खूब जो है दुनिया कमाएंगे और खूब खिलाएंगे और खूब शादियां करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और खूब गाड़ियां खरीदेंगे और खूब अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे जूते पहनेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। ये तो दुनियावी ज़रूरियात हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है, इनसे मुतालिक भी अल्लाह ने अहकामात दिए हैं। जो आदमी दुनिया में अल्लाह के अहकामात को सामने रख के ज़िंदगी गुजारेगा तो उसकी वो दुनियादारी भी दीनदारी है, वो दुनियादारी नहीं है, वो दीन है। एक आदमी दुकान में बैठा हुआ है और इसलिए दुकानदारी कर रहा है कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे माँ बाप की कफ़ालत रखी है, अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे बीवी बच्चों की कफ़ालत रखी है, अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे छोटे बहन भाइयों की कफ़ालत रखी है, और अल्लाह ताला ने खुद मुझे हुक्म दिया है कि हलाल कमाओ, हराम से बचो, और अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि लोगों के साथ अच्छा मामला करो, इसलिए मैं दुकानदारी कर रहा हूँ। तो ये आदमी दुकान में बैठा है, लेकिन अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मा नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, जो आदमी तिजारत कर रहा है और तिजारत में सच्चा है, तिजारत करते हुए किसी को धोखा नहीं देता, किसी से ख़यानत नहीं करता और ईमानदारी के साथ, जानदारी के साथ तिजारत करता है, ये आदमी क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ताजिर बस दुकान ही में बैठ जाए और नमाजें भी न पढ़े इसलिए कि बस वो नबियों के साथ है। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि बस एक चीज़ को ले लेते हैं और बस बाकी चीज़ों से आंखें बंद कर लेते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब शैतान ने हमें अजीब पट्टी पढ़ाई है, बस जो आदमी हलाल कमाने में लगा हुआ है वो उसी को सब कुछ समझे हुए है, फिर वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोज़े भी नहीं रखता और वो कोई दूसरा अल्लाह का हुक्म अदा नहीं करता, कहता है कि मैं तो जन्नती हूँ इसलिए कि मैं हलाल कमा रहा हूँ। और फिर बाद लोग फिर दूसरी तरफ है, नमाज पढ़ लेते हैं, कहते हैं हम जन्नती हैं इसलिए कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, फिर वो ना हलाल हराम की तमीज़ करते हैं, ना जायज़ नाजायज़ की तमीज़ करते हैं और ना जुल्म और इंसाफ की तमीज़ करते हैं, ना किसी को उसका हक देते हैं, ना किसी को तकलीफ़ से बचाते हैं। वो कहते हैं हम तो जन्नती हैं इसलिए कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। इफ़रात और तफरीद के शिकार हैं। किसी को अल्लाह ताला ने मुसलमान पैदा किया हो, उस पर इतना बड़ा अल्लाह ताला के एहसान है कि सारी ज़िंदगी जो है ये सजदे में सर रख कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहे, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला के ख़जानों में सबसे कीमती ख़जाना हिदायत है, ईमान की दौलत है। अल्लाह ताला ने किसी को हिदायत दे दी, ईमान की दौलत अता कर दे, तो उस पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया। वजह क्या है कि असल मसला आखिरत का है। दुनिया तो मैंने अर्ज़ किया ये तो फ़ानी ज़िंदगी है, ये तो आरिज़ी है, ये 60-70 साल की ज़िंदगी। हदीस पाक में आता है आमार उम्मती बैन 60 व 70,
وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کہ میری جو امت ہے ان کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، یعنی اکثر لوگ 60-70 تک جائیں گے. وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ بہت کم پھر اس سے آگے نکلیں گے. اور آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یقینی بات ہے کہ بہت کم لوگ 100 سال بعد ان میں سے موجود ہوں گے. 100 سال بعد بہت کم لوگ موجود ہوں گے، جو بچے بھی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. عجیب ماجرا ہے، اتنی یقینی بات. موت کفا بالموت واعظا، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ عربی کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے. کفا بالموت واعظا کہ موت جو ہے یہ نصیحت کافی ہے، اور کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف موت جو ہے یہ کافی ہے نصیحت کے واسطے. اگر کسی میں تھوڑی سی بھی عقل ہو اور اس کو اس بات پہ یقین ہو کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور میں نے دنیا سے جانا ہے، پھر وہ کوئی غفلت دکھائے، پھر وہ کوئی کوتاہی دکھائے، یہ نہیں ہو سکتا. تھوڑی سی بھی عقل اس کے لیے کافی. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے ہم اپنے ماں باپ کو دفن کر کے آ گئے اور ہاتھوں سے مٹی جھاڑ کے آ گئے. اپنے رشتہ داروں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اپنے دوستوں یاروں کو اپنے ہاتھ سے ہم نے دفن کیا. اپنے ساتھ کیا لے گئے؟ وہ صاحب اولاد تھے، صاحب جائیداد تھے اور نام والے تھے، عزت والے تھے، دنیا دار تھے، لیکن اپنے ساتھ کیا چیز لے گئے؟ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے گئے. ہاں اگر لے گئے ہیں تو اعمال ہیں، اعمال ساتھ لے گئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے تمہاری اور تمہارے اہل و عیال اور مال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو اور اس کی موت کا وقت قریب ہو. ایک شخص ہے اور اس کی موت کا وقت قریب ہے. 3 بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک بھائی سے پوچھتا ہے کہ بھائی میری موت کا وقت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ پر کیا حالت ہے، اب میں نے مرنا ہے، اس کے بعد اتنی لمبی زندگی ہے، قبر کی اندھیریاں ہیں، پھر اس کے بعد حشر ہے، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی. اللہ نے خود فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان دار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا یعلمون. دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ایک کھیل تماشا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالی جو خالق ہیں، پیدا کرنے والا خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے. سب سے زیادہ کس کی بات معتبر ہوتی ہے کسی چیز میں؟ جو اس کو بنانے والا ہو. کوئی بھی دنیا کی چیز دیکھ لیں، ایک آدمی نے کوئی چیز ایجاد کی ہے، اس چیز کا موجد ہے، تو اسی کی بات جو ہے معتبر ہوگی. وہ کہے گا اس کو اس طرح چلانا ہے، اس کی یہ حقیقت ہے، اس میں اتنے پرزے ہیں، اس میں اتنی تاریں ہیں، اور اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے. اگر تم نے اس طرح استعمال نہیں کیا تو یہ چیز بجائے فائدے کے تمہیں نقصان دے گی. تو اللہ تعالیٰ جو کہ خالق سماوات، خالق ارض، خالق کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ خود دنیا کی حقیقت بیان کر رہے ہیں ما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب کہ یہ تو کھیل تماشا ہے. آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، یہ سب کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اصل زندگی آخرت کی ہے. آنکھیں کھولو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کاش ان کو سمجھ میں آ جائے. اور جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ سب سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہے. تو اس نے کہا بھائی میری موت کا وقت قریب ہے اور اتنی لمبی زندگی ہے، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، تم میرے کیا کام ہوگے؟ اس وقت میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو اس بھائی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا اور تمہارا صرف جو ہے زندگی کا رشتہ ہے، اور
یہاں تمہاری آنکھیں بند ہوئی، وہاں میں دوسرے کے جیب میں گیا. فرمائیے بھائی جو مال ہے، مال سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب آدمی مرض الموت میں ہو، بھی مرا نہیں ہے، موت کے آثار شروع ہو گئے، پتہ چل گیا کہ اب یہ قریب المرگ ہے، مال وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے شرعاً. اس کی وصیت بھی اس وقت معتبر نہیں ہے. کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ بس اب میں مرنے لگا ہوں اور میں نہیں بچ سکتا اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ اس میں بچنا جو ہے کوئی آسان نہیں ہے، اس نے اس وقت وصیتیں شروع کر دی، اس کی وصیتوں کا اعتبار نہیں ہے. مال وارثوں کے پاس چلا گیا تو مال نے کیا جواب دیا کہ بھئی میرا تیرا رشتہ صرف جو ہے زندگی کا ہے، یہاں تیری آنکھ بند ہوئی، وہاں میں کسی اور کے پاس چلا گیا. پھر دوسرے بھائی سے پوچھا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو اس بھائی نے کہا کہ بھائی جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو میں جو ہے تمہیں نہلاؤں گا، غسل دوں گا، پھر تمہیں کفناؤں گا اور پھر تمہیں لے جا کے جو ہے قبرستان میں دفن کر دوں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے تمہارا ذکر خیر کروں گا. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حدیث پاک میں آیا یہ بھائی جو ہے یہ اہل و عیال ہیں. اہل و عیال یہی کر سکتے ہیں کہ وہ غسل وغیرہ دیں گے، کفنائیں گے، پھر جا کے دفنا دیں گے، بعد میں ذکر خیر کریں گے، ایصال ثواب کریں گے. پھر تیسرے بھائی سے پوچھا تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اس بھائی نے کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، جب سب لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے اور مٹی جھاڑ کے ہاتھوں سے کپڑوں سے واپس ہو جائیں گے، میں تمہارے ساتھ قبر کی تنہائی میں رہوں گا. جب فرشتے آئیں گے منکر نکیر، حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ جیسے ہی مردے کو رکھا جاتا ہے اور ابھی مردہ جو ہے واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آہٹ بھی سنتا ہے. تو پھر فرشتے پہنچ جاتے ہیں، سوال جواب شروع کر لیتے ہیں. اس لیے کہ اصل مقصد دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اصل مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت ہے. اصل مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اسی لیے آخرت کا عالم جب شروع ہوگا، سب سے پہلا سوال اسی مقصد کے بارے میں ہوگا. جیسے ہم کسی کو ترجمانی کے لیے اپنے ملک کی بھیجتے ہیں کسی دوسری جگہ، جب وہ آتا ہے تو اس سے مقصد کی بات پوچھی جاتی ہے کہ بھئی تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا تم نے کیا کیا. یا ملک کی سطح پہ چھوڑیں، ہم اپنے طور پہ جب کسی کو قاصد کے طور پہ بھیجتے ہیں کسی کے پاس، جب وہ واپس آتا ہے تو اس سے اپنے مقصد کی بات پوچھتے ہیں، یار تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا تم نے اس میں کیا کیا، کتنے کامیاب ہوئے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی مردہ سنتا ہے کہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور پتہ پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی جس مقصد کے لیے دنیا میں گئے تھے تم نے کیا کیا. فرشتے یہ نہیں پوچھتے کتنے پیسے کمائے، یہ نہیں پوچھتے فرشتے کتنے بچے پیدا کیے، یہ نہیں پوچھتے گھر اپنا تھا یا کرائے کا تھا، تم کون سی روٹی کھاتے تھے، گندم کی کھاتے تھے، چاول کی کھاتے تھے، جو کی کھاتے تھے، جوار کی کھاتے، کچھ نہیں پوچھتے ہیں. وہ یہ پوچھتے ہیں مر ربو کا. بادشاہ سے بھی یہی سوال ہوگا، فقیر سے بھی یہی ہوگا، مالدار سے بھی یہی ہوگا، غریب سے بھی یہی ہوگا. مرد سے بھی یہی سوال ہے، عورتوں سے بھی یہی سوال ہے، مر ربو کا، رب کون تھا. اب جس نے رب کو دنیا میں پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، وہاں پھر وہ کہہ سکے گا ربی اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے. اور جس نے دنیا میں رب کو ناراض کیا، اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی، تو وہ پھر وہاں چرب لسانی سے نہیں نکل سکتا. دنیا میں تو ہم پھنس جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، چالاکی دکھاتے ہیں.
جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور اپنے کو بچا لیتے ہیں، وہاں سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہاں کسی کی کوئی چرب لسانی نہیں چلے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو ہے، دل میں، وہ ظاہر کیا جائے گا. وہاں جھوٹ نہیں بول سکے گا. وہ پھر کہے گا لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا رب کون ہے. تو یہ تیسرا بھائی کیا کہتا ہے کہ میں جو ہے قبر میں تیرے ساتھ ہوں، جو تنہائی کا گھر ہے. قبر روز آواز دیتی ہے، روز یہ پکارتی ہے کہ اے انسان غفلت چھوڑ دے اور غفلت کی چادروں کو اپنے اوپر سے ہٹا دے اور جو ہے آخرت کی تیاری شروع کر دے. تجھے میرے پاس آنا ہے اور میں جو ہے کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں اور میں اندھیری کا گھر ہوں. حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، انتقال ہو گیا. ایک صحابی قبر کو کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کون آ رہی ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار. اور تجھے پتہ ہے کہ محمد کی صاحبزادی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے زیادہ حضور علیہ السلام اپنی صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ سے محبت کرتے، اور جب بھی سفر کے لیے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سب سے آخر میں ملتے تھے، اور جب آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے. یہ دکھایا کہ بیٹیوں کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے. ہمارے یہاں تو بیٹی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف فرمائے وہ جاہلیت کی رسم پیدا ہو گئی ہے، بین شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. اب پوچھو بھی ہوا کیا ان کے گھر میں، کوئی فوت ہو گیا؟ کہتے نہیں ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہے. الیاذ باللہ. ایک شخص نے مجھے بتایا لاہور میں ایک نوجوان کی بیٹی اس نے لے کے زمین پہ مار دی. یہ تو انتہائی درجے کی جو ہے قساوت قلبی ہے، دل کی سختی ہے. یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام کے پاس آتی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے. اپنی بیٹی کے لیے ہم کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر جو ہے یوں بچھا دیتے تھے. تو حضرت فاطمہ کے انتقال ہوا. صحابی نے قبر کو کہا پتہ ہے کہ کون آ رہی ہے؟ قبر سے آواز آئی یہاں حسب نسب نہیں چلتا بھائی، یہاں کوئی حسب نسب نہیں چلتا، یہاں اعمال کام آتے ہیں، اعمال. تو تیسرے بھائی نے کیا جواب دیا کہ میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، حشر میں جب افراتفری کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا. ہر آدمی دوسرے کو دیکھے گا، اس کو پہچانے گا کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، میرا فلاں دوست ہے، لیکن ہر آدمی جو دوسرے سے بھاگے گا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کیوں ہوگا؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کی ایسی کیفیت ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچ جائے. جب اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے حضرت عیسیٰ، جب وہ یہ کہیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس افراتفری کے وقت میں میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، اور جب حساب کتاب کا وقت ہوگا، اعمال نامے جب ترازو میں تولے جائیں گے، پھر بھی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل نہ کرا دو. فرمایا یہ بھائی کون ہے؟ یہ نیک اعمال ہیں. حدیث پاک میں مثال سے سمجھایا گیا کہ دیکھو دنیا میں یہی تین چیزیں ہیں، مال ہے، اہل و عیال ہیں اور اعمال ہیں. مال نے تو صاف جواب دیا کہ بھئی میرا تیرا تعلق صرف جو ہے زندگی کا ہے، یا تیری آنکھیں بند ہوئی میں دوسرے کے جیب میں چلا گیا. اس نے تو اپنی بے وفائی دنیا ہی میں دکھا دی. اہل و عیال نے کہا کہ بھئی ہم تمہیں غسل دیں گے، کفنائیں گے اور دفنائیں گے اور پھر ذکر خیر کریں گے.
اور اعمال نے کیا کہا کہ جب سب تجھے چھوڑ جائیں گے میں تمہارے ساتھ ہوں، قبر کے اندھیریوں میں تمہارے ساتھ، قبر کی وحشت میں تمہارے ساتھ، قبر کے کیڑوں مکوڑوں سے تمہاری حفاظت کروں گا، قبر کے سانپ بچھو سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نماز جو ہے سر کی جانب ہے، روزہ دائیں جانب ہے، بائیں جانب زکوٰۃ ہے، باقی اعمال پاؤں کی طرف ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں۔ سورہ تبارک الذی جو ہے یہ میت پر اس طرح چھا جاتی ہے جس طرح جو ہے مرغی اپنے انڈوں پہ جو ہے بیٹھتی ہے، اور جو آئیں گے سانپ بچھو ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور قبر کے بعد حشر ہے، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ دین کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو لوگ دین چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے اوپر رحم کھائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی جانوں پہ رحم کھائیں، سب کچھ یہی رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کو رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ایسا اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہاں ایک اشکال لکھا ہے تفسیر میں کہ بھئی موت تو اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو یہ کہا گیا کہ تمہیں اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب آیت کا پہلا جز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، اور تقوی کا اصلی معنی یہ ہے کہ دین پر جو ہے صحیح زندگی گزارو، 100% دین پہ عمل کرو اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم ساری زندگی اس طرح گزارو گے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں جو ہے ایمان والی موت نصیب کریں گے، تمہارا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام ہر مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور مسجد میں دیکھتے ہیں کہ کون کون نماز کے لیے آئے ہیں، اور جن لوگوں کو نماز میں پاتے ہیں تو کیا جس وقت اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام ہی ملک الموت بھی ہیں، تو اسرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو وہ شخص ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا تھا، خود کلمہ تلقین فرماتے ہیں۔ جو فرشتے ہیں روح نکالنے پر مامور ہیں وہ خود جب کلمہ کی تلقین کرے گا تو اس کا خاتمہ تو ایمان پر ہے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی فکر کریں۔ دین پر عمل نہ ہونے کی 2 وجہ ہیں، ایک ہے قلت علم اور دوسری وجہ ہے ضعف ہمت۔ قلت علم کا مطلب یہ ہے کہ دینی احکامات سے مسلمان 95% ناشنا ہے۔ دین پر عمل تو اس وقت ہوگا جب پہلے علم ہو، جب علم ہی نہیں ہے تو پھر عمل کیسے کیا جائے؟ اب لوگ آ کے مسائل پوچھتے ہیں، کل ہی کی بات ہے ایک شخص نے اسی مارکیٹ سے آ کے مسئلہ پوچھا کہ بھئی ہم نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا، کاروباری کوئی مسئلہ تھا، تو اب جو ہے کیا حکم ہے؟ اچھا جو بات وہ پوچھنا چاہ رہے تھے میں نے کہا یہ تو بات کی بات ہے، آپ یہ شروع سے ہی غلط چل رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ کرنا ہی شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو جس وقت آپ یہ معاملہ شروع کر رہے تھے، جس وقت اس کاروبار کی بنیاد رکھ رہے تھے، اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کسی مفتی کے پاس جاتے اور مفتی صاحبان پیسے نہیں لیتے۔ یہ دارالفتہ ہے یا ہم ساتھیوں کو بیچتے ہیں، پھر جس وقت وہ مسئلہ لینے جاتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ان کو کوئی ہدیہ بھی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کوئی ہدیہ نہیں ہے ان کا۔ عجیب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تام ہے، کوئی یہ
نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مسجد جانے پہ بڑی بھاری فیس تھی، میں ادا نہیں کر سکتا تھا، اور دارالفتہ جانے پہ مفتی صاحبان بڑی بھاری فیسیں لیتے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں وہ فیسیں ادا کرتا. کوئی جو ہے حجت اللہ نے نہیں چھوڑی، حجت کام کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ نے شروع ہی میں مسئلہ پوچھنا تھا، اب یہ 7-8 مہینے آپ لوگوں نے کاروبار کیے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، اور جب شریعت کے خلاف کاروبار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال حرام ہے، اور جب مال حرام جو ہے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، پیغمبروں کو حکم ہے پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو. نیک اعمال کا حکم بعد میں دیا ہے، حلال کھانے کا حکم پہلے دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب لقمہ حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. قلت علم یہ بنیادی وجہ ہے. نماز جو سب سے بڑا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی مسلمان ناشنا ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں. 60-70 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ابھی تک نماز کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. ابھی تک تجوید قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے، قرات ہی صحیح نہیں ہے. اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. وجہ کیا ہے؟ دنیا ہی دنیا، آخرت بالکل جو ہے بھول گئے ہیں. اسی لیے دنیا کے معاملات میں 25 سال بھی پڑھنا پڑے پڑھیں گے. آج کل ہے نا 25 سال تک پڑھائیاں ہیں، 30 سال تک پڑھائیاں ہیں، اور جو ہے اس کے لیے پیسے بھی دیں گے، اس کے لیے جو ہے ہم جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں، اس کے لیے پردیس بھی جو ہے اختیار کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ لڑکے جو ہیں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں اور بیچارے جو ہے وہاں بہت مجاہدے اٹھاتے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ کیا ہے؟ 60-70 سال والی زندگی بن جائے بس. اور جس علم پر اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتے ہیں آخرت بھی بناتے ہیں، کلمہ بھی صحیح نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی اس مجمع میں آپ سنیں اکثر لوگوں کا کلمہ بھی صحیح نہیں ہوتا، تلفظ بھی صحیح نہیں ہے. قلت علم. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ علماء کے ساتھ تعلق. جو تفصیلی علم حاصل کر سکتے ہیں وہ تو تفصیلی علم حاصل کریں، اور جو تفصیلی علم حاصل نہیں کر سکتے وہ کم از کم 24 گھنٹے جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے متعلق تو علم حاصل کریں. کہ امام صاحب میں کاروبار کر رہا ہوں، اس میں کیا شرعی احکامات ہیں، میری ملازمت ہے، میں اس وقت جاتا ہوں، اس وقت آ جاتا ہوں، آئے شرعن جائز ہے یا ناجائز ہے، میرے ذمہ فلاں کام ہے، میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، اس سے متعلق پوچھیں. اسی طرح جو ہے شادی ہے، بیاہ ہے، اسی طرح غم خوشی ہے، سب سے متعلق اللہ کے احکامات ہیں. اور دوسرا سبب دین پہ عمل نہ کرنے کا کیا ہے؟ ضعف ہمت. ہمت نہیں کرتے، ہمت کمزور ہے. دین تو اختیاری چیز ہے نا، یہ کوئی تعویذ کا کام نہیں ہے کہ بھئی تعویذ دے دے میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. اگر تعویذوں سے اس طرح کام چلتے تو پھر نبی سب پہ بس پھونک مارتے رہتے اور وہ سب خود بخود مسلمان ہوتے جاتے. یہ اختیاری چیز ہے، دین پہ عمل اختیاری ہے. سردی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیسے کروں، بس لحاف اپنے اوپر کھینچ لیا اور سو گئے. حالانکہ اذان سنی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے. سن بھی رہے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ بھئی جائیں اور مسجد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ادا کریں. اور جب دفتر کا وقت ہوگا پھر اٹھیں گے، ہر حال میں اٹھیں گے. بچوں کے اسکول کا وقت ہو گیا، ان کو اٹھائیں گے، ہر حال میں اٹھائیں گے. تو ہمت کمزور ہو گئی ہے. اختیاری چیز ہے دین. اور ہمت کمزور کیوں ہے؟ اس کی وجہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں نہیں ہے، خوف خدا دل میں نہیں ہے، آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کا یہی مطلب ہے. جب دل میں اللہ کا خوف آ گیا، دل میں اللہ کی عظمت آ گئی، اللہ کی بڑائی آ گئی، پھر دین پہ عمل کرنا آسان ہوگا. ہم اپنے افسر کی بات کیوں نہیں رد کر سکتے؟ اپنے سردار کی بات کیوں نہیں رد کر سکتے؟
اپنے خان نواب کی بات کیوں نہیں رد کر سکتے؟ اس کی عظمت دل میں ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات رد کر دے تو یہ پھر بڑا ہے، ناراض ہو جائے گا اور اس کی ناراضگی خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، اللہ کی نافرمانی ہر وقت ہم کر رہے ہیں اور کوئی خوف ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت دل میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔